بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس کے خاوند کے بابت پوچھا۔ وہ بڑے احترام سے بولے، گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، شاید آنے میں دیر ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، بولے تیرا خاوند آئے تو اسے میرا ایک پیغام دو گی؟ جی ضرور کہنا، تیرے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے جب باپ کا پیغام سنا تو اس کا ماتھا چومنے لگے، بولے میرے ابا تھے، وہ تم سے خوش ہو کے گئے ہیں اور مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تیرا خیال رکھا کروں۔ دونوں میاں بیوی کا پیار بڑھ گیا۔ اسی بیوی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ صحرا عرب میں ساری عرب نسل انہی سے بنی، مگر ابھی ایک عظیم ترین گھر بننا تھا، اسے بنانے کا حکم نامہ آ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ آگے آگے جبرائیل علیہ السلام قدم قدم چلے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جھونپڑی کے برابر زمزم کنویں سے 40 گز کی دوری پہ خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ کھول دیا۔ صحرے میدان میں اونچی نیچے پتھروں کے بیچ جہاں جہاں دیواریں ابھرنا تھیں وہاں سے ہوا اڑی۔ پہلے اس ہوا نے بنے جانے والے گھر کا طواف کیا، پھر جہاں سے اڑی تھی وہ جگہ باقی جگہوں سے علیحدہ کر دی۔ زمین پہ کسی غیر مرئی انگلی سے کھدا ہوا نقشہ ابھر آیا۔ چوکور سا کمرے کا نقشہ قدرے مستطیل، مگر چاروں دیواریں ایسی کہ کوئی ایک دیوار سامنے کی دیوار کے برابر نہ تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم گھر کو بنانے میں جت گئے، جسے قیامت تک خدا کو کیے تمام تر سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ کہتے ہیں تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ ان میں طور کے پتھر بھی تھے، سینا کے بھی، ہیرا کے بھی، سبیر اور لبنان کے بھی۔ بنیادوں میں اونٹ کی کہان کے مشابہ بڑے بڑے سبز پتھر تھے، جو اس میں یوں جوڑے گئے جیسے 2 ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کے ہاتھوں کو یکجا کیا جاتا ہے۔ تعمیر کے باقی پتھر مقامی پہاڑ ابو قبیس کے تھے۔ ابو قبیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کہنے کو ابو قبیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس کے لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کا لایا ہوا جنت سے اتارا مقدس پتھر حجر اسود اپنی گود میں لیے رکھا، اور جب اس کی ضرورت ہوئی تو اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اسی امانت دار پہاڑ کی اوٹ سے کائنات کے سب سے بڑے امانت دار نے پیدا ہو کے امانت کا درس دینا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ کوئی خاص پتھر لاؤ جسے خدا کے گھر کے ایک کونے پہ ایسے لگاؤ کہ یہ لوگ اس سے اس گھر کا طواف شروع کریں اور وہ خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر ہو، کونے پہ لگا خوب سجے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے۔ واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، دیکھو یہ پتھر اس نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی کا اپنے سوا محتاج نہیں رکھتا۔ یہ پتھر انوکھا ہے اور مقدس، ہر زائر نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا ہے۔ یہ اس کی سیدھ میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنا بلوری سفید ہے، اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ میل من کے زائرین کے میل سے سیاہ نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔